بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خانہ کعبہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے۔ یہ عمارت مسلمانوں کا قبلہ ہے، یعنی وہ جگہ جس کی طرف رخ کر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ میں وقوع پذیر ہونے والے چند ایسے افسوسناک واقعات کا ذکر کریں گے جس میں خانہ کعبہ کی اس مقدس ترین عمارت کو شہید کیا گیا، جس کے سبب بیت اللہ کے طواف اور مسجد حرام میں ہونے والی عبادات کو روکا گیا۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے یہ پتہ چلا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف کی بنیادیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پہلے پیغمبر حضرت آدم نے رکھی تھیں، جو طوفان نوح کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ اس سیلاب کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بنا خانہ کعبہ مٹی اور ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد ریت مٹی کا یہ ٹھیلا عوام کے عقیدوں کا مرکز بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ یہاں آتے تھے اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک جاری رہا۔ ظہور اسلام کے بعد یزید ابن معاویہ پہلا حکمران تھا جس نے مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، جس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت دیگر اہل بیت کا خون بہایا تھا۔ تاریخ ابن خلدون میں درج ہے کہ یزید کے بھیجے ہوئے ایک جرنیل حسین بن عمیر نے منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کئی دن تک خانہ کعبہ کا طواف رکا رہا۔ اس حملے کے دوران خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے تھے اور عمارت کو نقصان پہنچا۔ یہ حملہ بھی جاری تھا کہ مکہ معظمہ میں یزید کی موت کی خبر پہنچی۔ یزید کی موت کی خبر کے بعد یہ حالات معمول پر آ گئے۔ تب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کروائی۔ خانہ کعبہ پر دوسرا حملہ بھی بنو امیہ کے دوران میں ہوا۔ اس مرتبہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا اور حدود حرم میں قتل و غارت کری گئی۔ یہ سن 72 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب عبد الملک بن مروان حکمران تھا اور حجاج مقدس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ تب ایک لشکر حجاج ابن یوسف کی قیادت میں مکہ پر حملہ ہوا۔ حجاج ابن یوسف ظالم و جابر فطرت کا انسان تھا، جس کے دامن پر بہت سے صحابہ اور اہل بیت کے خون کے چھینٹے ہیں۔ اس نے رمضان کے مہینے میں شہر مکہ کا دورہ کیا اور اس قدر تیز حملہ شروع کر دیا کہ لوگ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران ایک بہت ہی بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرا اور کعبہ کی چھت گر گئی۔ اس موقع پر مکہ کے موسم تبدیل ہو گیا، آسمان پر بجلی کڑکنے لگی۔ 3 دن تک مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر حجاج کے فوجیوں نے حملہ روک دیا اور پتھر برسانا شروع کر دیے۔ حجاج آگے بڑھا۔ اس بدبخت نے خود اپنے ہاتھوں سے منجنیق میں پتھر رکھ کر خانہ کعبہ پر حملہ شروع کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حجاج ابن یوسف نے مکہ پر قبضہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر اس کعبے کے ساتھ لٹکا دیا تھا اور آپ کی لاش 3 دن تک مکہ میں لٹکتی رہی۔ حجاج کے اس حملے سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں اور حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ لوگ خانہ کعبہ کی دیواریں اور حجر اسود کے ٹکڑے اٹھا کر لائے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔ اس واقعے کے کم و بیش 250 سال بعد 317 ہجری کے دوران کرامتہ فرقے کے پیروکار ابو طاہر سلیمان نے ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور حرم شریف میں داخل ہو کر قتل و عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کرامتہ فرقے کے بانی کا بیٹا تھا۔ اس قتل عام کے دوران مکہ شہر میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 30,000 افراد شہید کیے گئے، جس میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے 700 افراد بھی شامل تھے۔ بحرین کے شہر حجر سے آنے والے کرامتہ حجر اسود نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 20 سال سے زائد کے عرصے تک خانہ کعبہ کے طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ ابو طاہر نے مکہ کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی اور عازمین حج کو مجبور کیا کہ وہ مکہ کی بجائے کرامتہ کے شہر حجر آئے، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ یہ خلافت بنو عباس کا زمانہ تھا، جبکہ مصر میں خلافت فاطمیہ شروع کی جا چکی تھی۔ البتہ یہ اختلافات کے سبب اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ کا بھی دفاع نہ کر سکی۔ آج بھی کچھ دہائیاں قبل خانہ کعبہ کی حالیہ تاریخ میں بھی ایک المناک سانحہ پیش آیا ہے۔
جب چند مرتدین کے بیت اللہ پر قبضے کے باعث 14 دن تک تباہ اور معطل رہا اور اس عرصے میں حرم کعبہ کی اذان اور نماز کی سعادت سے بھی محروم رہیں۔ 20 نومبر سن 1989 کی صبح امام حرم نے مسجد حرام میں نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیر لیا اور ان میں سے کچھ نے لاؤڈ سپیکر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کم و بیش 1 لاکھ نمازی موجود تھے۔ 400 افراد پر مشتمل اس گروہ نے حملہ پلان کر کے کیا تھا۔ اس جماعت نے جنازوں کے روپ میں چارپائیوں پر اسلحے کی بڑی مقدار مسجد حرام میں جمع کر لی تھی۔ تمام تیاریوں کے بعد تمام دروازے بند کیے گئے، اپنے افراد کھڑے کر دیے گئے۔ یہاں ایک آدمی نے اعلان کیا، وہ مہدی موعود تھا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اس نے مقامی ابراہیم کے پاس جا کر بندوق کے زور پر لوگوں سے بیعت کروانا شروع کر دی۔ سعودی حکومت نے اس بغاوت کا سدباب فرانسیسی اور پاکستانی فوجیوں کے تعاون سے کیا۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے اور 4 پاکستانی سمیت 60 فوجی شہید ہوئے، جب مرتدین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، آج کچھ سال قبل بھی مسجد حرام کو مکمل طور پر خالی کروا کر خانہ کعبہ کے طواف کو روک دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا میں پھیلنے والی ایک وبا کرونا وائرس تھی۔ احادیث نبی میں ایک واقعہ نے واضح نشانی بیان کی جاتی ہے کہ جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی نکالے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ علماء کرام کے مطابق حبشیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔